السلام علیکم دوستو، سکندر علی مار۔ دوستو، اولیاء اللہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں پھیل کے اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کو پھیلایا۔ ریگستانوں میں، پہاڑوں پہ، ان جگہوں پہ جہاں پہ کسی کا جانا ممکن بھی نہیں تھا، جہاں پہ لوگوں کو دین اسلام کی کوئی جانکاری تک نہیں تھی، یہ وہی اللہ ہے جنہوں نے عبادات سے ان جگہوں پہ جا کے دین اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کو دین سے آراستہ کیا اور روشناس کروایا۔ ایسے عظیم بزرگ ہستیوں میں سے ہمارے شکارپور ضلع میں ہمایوں شریف میں درگاہ میاں عبدالغفور ہمایونی کی درگاہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی وہ بزرگ عظیم ہستی جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت کی، دین اسلام سے لوگوں کو آراستہ کیا۔ تو دوستو آئیں، آج میں آپ دوستوں کو اس عظیم بزرگ ہستی میاں عبدالغفور ہمایونی کی درگاہ کی زیارت بھی کرواتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے متعلق ان کی خدمات، ان کا شجرہ مبارک بھی آپ دوستوں کو پیش نظر کرتا ہوں۔ چلیے، میاں عبدالغفور ہمایونی کا اصل ذات پیچو ہے، مگر ہمایونی لقب اس شہر کی وجہ سے پڑا۔ اصل میں یہ شہر پہلے گاؤں پہ مشتمل تھا، یہاں پہ ریلوے اسٹیشن تھا۔ وقت کے مغل بادشاہ ہمایوں کی جب لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی شیر شاہ سوری سے، تو شیر شاہ سوری نے شکست کھائی اور جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تو اس شہر میں ایک رات قیام کیا اور علاقے کے لیے کچھ اچھے اقدامات اٹھائے۔ اس کی اس محبت اور اقدامات کو دے کے ان گاؤں والوں نے اس شہر کا نام ہمایوں کے نام سے مشہور کیا۔ تو حضرت بھی وہیں پہ پیدا ہوئے، وہیں پہ علم اور فن سے مالا مال ہوئے اور عروج تک پہنچے۔ تو رتباً اس شہر کے حوالے سے اس کا نام بھی ہمایوں پڑ گیا۔ آپ حضرت علماء جناب عبدالغفور ہمایونی کے والد محترم کا نام علامہ مفتی خلیفہ محمد یعقوب ہمایونی علیہ السلام تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت 1261 ہجری بمطابق 1857 عیسوی ہمایوں شہر ضلع شکارپور سندھ میں ہوئی۔ علم کی شروعات حضرت نے اپنے ہی گھر سے شروع کی اور شرح جامی تک علم اپنے والد محترم سے فیض یاب ہوئے۔ حضرت جب 12 برس کے ہوئے تو آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ 1273 ہجری بمطابق 1869 کو ہوئی، جیسے کہ آپ اپنے والد محترم کے اکلوتے فرزند تھے۔ بقیہ تعلیم آپ نے اپنے والد کے قابل طالب علم علامہ حکیم سلطان محمود سید پوری سے حاصل کی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے استاد محترم جناب حکیم سلطان محمود سید پوری سے علم و طب ہمایونی کے علم سے بھی روشناس ہوئے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے والد محترم کے مدرسے میں علم کی روشنی پھیلانے میں لگ گئے اور آپ کے علم سے ود کے بہت بڑے عالم علم سے روشناس ہوئے، جیسے کہ مولوی نبی بخش کولاچی، مولوی خلیفہ خدا بخش بلوچستانی، مولوی سید زین العابدین شاہ افغانستانی، مولوی فاضل محمود ریحسانی، مولوی محمد اسماعیل اوستوی، مولوی قاضی رسول بخش جھلمگسی، مفتی محمد قاسم گڑھی یاسینی اور دیگر حضرات نے علم سے فیضیاب ہو گئے۔ آپ کے عادات اور خصال کے بارے میں حضرت امام العلماء مفتی عبدالغفور ہمایونی درمیانہ قد، گندمی رنگت اور سفید داڑھی مبارک والی ہستی تھے۔ 24 گھنٹوں میں صرف ایک بار آپ کھانا تناول کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ سفید لباس پہنتے تھے۔ آپ بہت متقی، نیک، مہمان نواز اور غریبوں کا بہت خیال رکھتے تھے اور سخی انسان تھے اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ آپ کے مریدین نہ صرف پاکستان میں تھے بلکہ دوسرے ممالک سے بھی، وہاں سے بھی آتے تھے دعا کے لیے، جیسے ایران، ہندوستان، افغانستان، اور آپ وقت کے بہت بڑے عالم اور مفتی بھی تھے۔ دوسرے ممالک سے لوگ آپ کے پاس فتویٰ لینے آتے تھے اور آپ کی دی ہوئی فتویٰ پہ نہ کسی کو شک و شبہات ہوتا تھا نہ اعتراض۔ حضرات کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ہاتھ نہیں ملاتے تھے، کیونکہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ نہ صرف زیارت نصیب ہوئی بلکہ حقیقت میں
یہ زیارت نیند میں نہیں حقیقت میں نصیب ہوئی، اور آقا دو جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ہاتھ ملایا، جس کی خوشبو آپ کے ہاتھوں میں ہر وقت رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے کہ کہیں آقا دو جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ختم نہ ہو۔ حضرت اہل سعادت سے بہت محبت اور ادب کرتے تھے کہ کسی صحت کے اصرار پہ آپ اس کے گھر تشریف لے گئے دعا کرنے کے لیے۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے حکم فرمایا کہ پورے میدان میں سوکھی گھاس اور چٹائیاں بچھوا دی جائیں۔ پھر آپ کا حکم مانا گیا اور پھر آپ گھر میں داخل ہوئے تو وہیں پہ کسی نے آپ سے اس کی وجہ پوچھی تو اپنے حسن اخلاق سے جواب دیا کہ جس گھر میں سادات حضرات کی بیویوں کے پاؤں ہوں اس پہ میں اپنے پاؤں کیسے رکھ سکتا ہوں، کہیں ان کے قدموں کی توہین نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تصنیف و طالب کے حوالے سے آپ نے جو مشہور کتابیں لکھی وہ یہ ہیں: فتویٰ ہمایونی فارسی جلد نمبر 2 جو علامہ مفتی محمد قاسم گڑھی یاسینی کی کاوشوں سے لاہور سے شائع ہوئی، فرنگ طب ہمایونی طبی دواؤں کے نام اور تفصیل کے ساتھ، دیوان مفتون جس میں سندھی اور سرائیکی کلام غزلیں اور کافیاں تھی، اور چوتھی تھی دیوان مفتون جس میں فارسی غزلیں ہیں، پانچویں الدار المنشور فی المنکر الاستمداد من اصحاب القبور، چھٹی آپ کی کتاب التنبیہ العظیم للمولوی فیض الکریم، ساتویں کتاب الفوائد الملحمۃ فی رزالہ الشبیہ، آٹھواں آپ کا رسالہ خراج۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی تحریرات موجود ہیں انوار علماء اہل سنت سندھ میں۔ آپ کے مریدین نہ صرف مسلمان تھے بلکہ دوسرے مذہب سے بھی وابستہ رکھتے جیسے کہ ہندو، سکھ، عیسائی، انگریز بھی، جو آپ سے فیضیاب حاصل ہوتے تھے۔ شاعری کا ذوق تو آپ ویسے بہت زیادہ رکھتے تھے کہ آپ کا دیوان عشق کا خزینہ ہے اور آپ کا تخلص مفتون ہے۔ آپ کی شاعری کا مجموعہ دیوان مفتون سندھی اور فارسی صوفیانہ شاعری پر مشتمل ہے۔ مناظرہ کے حساب سے بہت سے وقت کے عالموں نے جیسے مولوی ارشاد حسین رامپوری، مولوی اشرف علی ثانوی، مفتی عزیز الرحمان دیوبندی، مولوی محمد عمر صاحب نے مختلف پہلوؤں پہ مناظرہ فرمایا آپ سے، مگر میاں عبدالغفور ہمایونی کے دلائل کے آگے ان کے دلائل بے معنی ہو گئے۔ نہ صرف اتنا کہ سندھ کے ایک عظیم ہستی جناب عبید اللہ سندھی جمعے کے دن حضرت سے مناظرہ فرما رہے تھے کہ اتنے میں نماز جمعہ کا وقت ہو گیا۔ حضرت نے مولانا عبید اللہ سندھی سے عرض کیا کہ جناب جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے خطبہ بھی دینا ہے اور نماز بھی پڑھانی ہے۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی نے فرمایا کہ حضرت نماز ساتھ پڑھیں گے جب تک مناظرہ اختتام تک نہ پہنچے۔ حضرت بھی بیٹھ گئے، نماز کا وقت مکمل ہو گیا، نماز لوگ پڑھ کے واپس لوٹے تو مولانا عبید اللہ سندھی نے جماعتوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے نماز کس نے پڑھائی، جبکہ آپ لوگوں کا پیش امام تو میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو جماعتوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ آپ کی بھول ہے، ہمیں خطبہ اور نماز حضرت نے ہی پڑھائی ہے۔ تو یہ بات سن کے مولانا عبید اللہ سندھی بے ساختہ ہو گئے اور حیران ہو گئے اور فکر میں گم ہو گئے اور حضرت کی طاقت کو مان گئے۔ کرامات کے حساب سے جو بھی آپ کے پاس آتے تھے دعا کے لیے، جس بیماری کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا میں اتنی برکت ڈالی تھی کہ آپ جس بھی مرض کے لیے دعا فرماتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجزہ عطا فرماتے تھے۔ آپ کا وصال حضرت میاں عبدالغفور ہمایونی کا وصال 11 رمضان مبارک 1336 ہجری بمطابق 1918 عیسوی جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ صبح کے نماز کا وقت تھا جب آپ جا کے اپنے خالق حقیقی سے ملے۔ آپ کی جنازہ نماز آپ کے قابل شاگرد استاد العلماء مفتی محمد قاسم گڑھی یاسینی نے پڑھائی۔ آپ کو ہمایوں شہر میں مٹی ماں کے حوالے کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کے مریدین نے اور آپ کی اولاد نے آپ کے روضہ اطہر کے اوپر مقبرہ بنوایا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت میں گزاری۔ میں امید کرتا ہوں کہ دوستوں کو اس عظیم ہستی پہ بنائی گئی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور کامنٹ کے دوران کوئی بھی ورڈ اونچ نیچ ہو گئے ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں، اور میری پوری کوشش رہے گی کہ آپ دوستوں کو ایسی عظیم ہستیوں
کے متعلق معلومات اور ویڈیو پیش نظر کرتا رہوں۔ اس کے لیے دوستوں سے میری آخر گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل ونڈرفل ورلڈ پاکستان کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔